اور پھر گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے، گناہ تو ہو جاتا ہے انسان سے۔ بہترین انسان وہ ہے جو گناہ کرے پھر اپنے رب کی بارگاہ میں تائب بھی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرے فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگے، یا رب العالمین مجھ سے غلطی ہوگی۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم گناہوں میں چلے جاتے ہیں، انسان خطا سرزد ہو جاتی ہے، لیکن اے انسان میرا رب تجھے پکار رہا ہے، میرا رب تجھے تیرا انتظار کر رہا ہے، آ میری بارگاہ اقدس میں، تو توبہ کر تیرے سارے گناہ بخش دوں گا، بلکہ صرف بخش نہیں دوں گا، ان اللہ یحب التوابین، صرف بخشوں کا نہیں تجھ سے محبت بھی کرنے لگ جاؤں گا، تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ کیا شان ہے بندے، ساری زندگی تو گناہ کرتا رہا، ساری زندگی رب کی رحمت سے دور رہا، جو رب نے اپنی رحمت کی وسیع لپیٹ میں تجھے لیا، آج تجھے یہ مقام مل گیا کہ رب تجھ سے محبت کرنے لگا۔ اے بندے تیرا کیا مقام ہے آج؟ رب تجھ سے محبت کرتا ہے، تو رب سے نہیں بلکہ رب تجھ سے محبت کر رہا ہے، اور جس سے رب محبت کرتا اس کا مقام کیا ہوگا؟ ایک وہ لمحہ تھا کہ تو گناہ گار تھا، ایک وہ لمحہ تھا کہ میں خدا کی رحمت سے دور تھا، ایک وہ لمحہ تھا کہ مجھے جنت کی امید ہی نہیں تھی، اتنا گناہ تھے، لیکن جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں آیا، خدا کو پایا میں نے، اور ایسا پایا کہ خدا مجھ سے محبت کر رہا۔ تو دوستو، خطا کے بعد معافی مانگنا، انسان کا دل ایسا صاف و شفاف ہو جاتا ہے کہ اس میں حق کو قبول کرنے کی قوت بحال رہتی ہے۔ اگر وہ گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ نہ کرے، تو وہ جو حق کو قبول کرنے والی قوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ ہم 100 تقریریں کریں، ہم جو کچھ بھی کہیں اس کو حق سمجھ میں ہی نہیں آتا، وہ بات توجہ ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ توبہ کی طرف آیا ہی نہیں ہے، اس کا دل اتنا سیاہ ہو چکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ اسی لمحے خدا کی بارگاہ اقدس میں پہنچتا ہے، یا رب العالمین مجھے معاف فرما دے، مجھ سے غلطی ہوگی۔ رب العالمین فرشتوں کو فرماتا ہے اس کے دل سے وہ سیاہی صاف کر دو، اس کے دل کو صاف و شفاف کر دو، اس کے دل کو پاک و صاف کر دو، کیونکہ اس نے توبہ کر لی۔ اگر وہ توبہ نہ کرے، اگر وہ گناہ کرتا جائے، میرے نبی علیہ السلام کا فرمان مقدس، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اتنا سیاہ ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اتنا سیاہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ دل کا اندھا ہو جاتا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو اس دنیا میں حق کو قبول کرنے سے اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ دوستو، آنکھوں سے نابین اندھا نہیں ہوتا، دل کا نابین اندھا ہے، حق کو قبول نہ کرنے والا اندھا ہے۔ یہ دل کا اندھا پن وہ اندھا پن ہے جس نے ابی بن خلف کو حق قبول کرنے سے روکے رکھا۔ یہ دل کا اندھا پن وہ اندھا پن ہے جس نے شیبہ عتبہ کو حق قبول کرنے سے روکے رکھا۔ یہ دل کا اندھا پن وہ اندھا پن ہے جس نے ابو جہل کو حق قبول کرنے سے روکے رکھا۔ حالانکہ معجزات بھی دیکھے، سب کچھ میرے نبی علیہ السلام کو بھی دیکھا، لیکن دل کا ایسا اندھا ہوا انسان کہ حق کو قبول نہ کر سکا۔ یہ دل کا اندھا پن ہے کہ فرعون نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا دیا۔ یہ دل کا اندھا پن ہے جو نمرود نے میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کر دی۔ یہ دل کا اندھا پن ہے دوستو کہ جس کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا رب العالمین مجھے سونے پہاڑ نہیں چاہیے، تیری رحمت کا دروازہ کھلا چاہیے۔ اگر تیری رحمت کا دروازہ کھلا نہ ہوتا، اگر تیری رحمت کا دروازہ کھلا نہ ہوتا، لوگ وہ گناہ کر کر کے دل کے اندھے ہو جاتے۔ جب دل کے اندھے ہو جاتے پھر حق قبول کیسے کرتے، پھر حق کو وہ تصور ہی نہ کر سکتے۔ اسی لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امتیو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، اے میرے امتیو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو۔ میں خود رب کی بارگاہ میں روزانہ 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا فرمان ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، اور میں نبی ہونے کی حیثیت سے روزانہ 100 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام توبہ بخشش کے لیے نہیں، امت کی اصلاح کے لیے فرما رہے تھے۔ اگر ٹائم ہوتا تو میں یہ واضح بات کرتا کہ نبی علیہ السلام کس طرح توبہ کر رہے تھے۔ ٹائم کی قلت ہے، نہیں تو یہ بات ایسی سمجھ میں آ جاتی کہ ساری زندگی آپ کو نہ بھولتی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، یہ دل کا جو اندھا پن ہے، یہ انسان کا آخری سٹیج ہے، اور جب تک رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، میرے نبی علیہ السلام کا کوئی بھی امتی دل کا اندھا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جب بھی وہ ایسے تقاریر وغیرہ سنے گا، جب بھی وہ حق سنے گا، حق کو دیکھے گا، فوراً رب کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، رب اپنی رحمت میں لپیٹ لے گا، پھر وہ خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ اقدس میں قرب حاصل کرنے والا ہو جائے گا۔ تو دوستو، اسی لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے صفا پہاڑ یا رب العالمین سونا نہ کر، لیکن میری امتی کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول۔